یہ سایہ کی کتاب اس کا 16واں باب، مواب کی بے امید صورتحال۔ صلہ سے بیابان کی راہ دختر سیون کے پہاڑ پر ملک کے حاکم کے پاس برے بھیجو، کیونکہ ارنون کے گھاٹوں پر مواب کی بیٹیاں آوارہ پرندوں اور ان کے پراگندہ بچوں کی مانند ہوں گی۔ صلاح دو، انصاف کرو، اپنا سایہ دوپہر کو رات کی مانند بناؤ، جلا وطنوں کو پناہ دو، فراریوں کو حوالہ نہ کرو، میرے جلا وطن تیرے ساتھ رہیں۔ تو مواب کو غارت گروں سے چھپا لے، کیونکہ ستم گر موقوف ہوں گے اور غارت گری تمام ہو جائے گی اور سب ظالم ملک سے فنا ہوں گے۔ یوں تخت رحمت سے قائم ہوگا اور ایک شخص راستی سے داؤد کے خیمہ میں اس پر جلوس فرما کر عدل کی پیروی کرے گا اور راست بازی پر مستعد رہے گا۔ ہم نے مواب کے گھمنڈ کی بابت سنا ہے کہ وہ بڑا گھمنڈی ہے، اس کا تکبر اور گھمنڈ اور قہر بھی سنا ہے، اس کی شیخی ہیچ ہے۔ سو مواب واویلا کرے گا، مواب کے لیے ہر ایک واویلا کرے گا۔ کیر حراست کی کشمکش کی ٹکیوں پر تمام سخت تباہ حالی میں ماتم کرو گے، کیونکہ حسبون کے کھیت سوکھ گئے، قوموں کے سرداروں نے سبماہ کی تاک کی بہترین شاخوں کو توڑ ڈالا۔ وہ یعزیر تک بڑھیں، وہ جنگل میں بھی پھیلیں، ان کی شاخیں دور تک پھیل گئیں، وہ دریا پار گزری۔ پس میں یعزیر کے آہ و نالہ سے سیماہ کی تاک کے لیے زاری کروں گا۔ اے حسبون، اے الیالہ، میں تجھے اپنے آنسوؤں سے تر کر دوں گا، کیونکہ تیرے ایام گرمی کے میووں اور غلہ کی فصل کو غوغائی جنگ نے آ لیا اور شادمانی چھین لی گئی اور ہرے بھرے کھیتوں کی خوشی جاتی رہی اور پاکستانوں میں گانا اور للکارنا بند ہو جائے گا۔ پامال کرنے والے انگوروں کو پھر حوضوں میں پامال نہ کریں گے۔ میں نے انگور کی فصل کو غوغا کو موقوف کر دیا، اس لیے میرا اندرون مواب پر اور میرا دل کی رہارس پر بربت کی مانند فغان خیز ہے۔ اور یوں ہوگا کہ جب مواب حاضر ہو اور اونچے مقام پر اپنے آپ کو تھکائے بلکہ اپنے معبد میں جا کر دعا کرے تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند نے مواب کے حق میں زمانے ماضی میں فرمایا تھا، پر اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ 3 برس کے اندر جو مزدوروں کے برسوں کی مانند ہوں، مواب کی شوکت اس کے تمام لشکروں سمیت حقیر ہو جائے گی اور بہت تھوڑے باقی بچیں گے اور وہ کسی حساب میں نہ ہوں گے۔ آمین اور آمین۔